خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو رجب کے مہینے میں داخل فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں داخل فرما دے۔ حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کے اندر چاند کو دیکھ لیتے تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، مجھ کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے میں داخل فرما۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری رجب اور شعبان کے مہینے ہی سے۔ حضرت شیخ احمد اللہ صاحب راندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کس ایمان والے کو اس مہینے سے برکت حاصل ہوگا کہ جو ایمان والا رجب کے مہینے کے اندر اور شعبان کے مہینے کے اندر اس نے اس مہینے کی قدر کی ہوگی، تبھی ان کے اثرات رمضان کے مہینے کے اوپر پڑنے والا ہے۔ ورنہ ایک آدمی رجب کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر ربچائی زندگی چھوڑ کر کے منمانی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ کبھی من میں آیا تو نماز پڑھ لی، کبھی آیا تو چھوڑ دیا، کبھی آیا تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کبھی من میں آیا تو چھوڑ دیا، یعنی منمانی زندگی۔ کہ وہ انسان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کما حق کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر اس کو قدر کرنی پڑے گی اور نیک اعمال کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا تاکہ ان کے اثرات اس کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مل جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر ایک عظیم الشان واقعہ، علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو واقعہ پیش آیا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں کو آپ پڑھو۔ اللہ معاف کرے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کے گھر کے اندر سیرت کی کتابیں کتنی ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو علماء حضرات ہیں باضابطہ وہ الماری بنا کر کے کتاب، سیرت کی کتاب، حدیث کی کتابوں کو رکھتے ہیں وہ، اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ سے سوال کیا جائے کہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کے گھر میں سیرت کی کتنی کتابیں ہیں اور آپ سیرت کی کتنی کتابیں پڑھ چکے، ذرا بتاؤ۔ تو اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ کما حق کو جواب دیں گے اتنی سیرت کی کتابوں کو میں نے پڑھ لیا ہے۔ ورنہ ہمارے گھر کے اندر دیکھو، ہر افراد، جتنے افراد ہیں ہر افراد کے پاس موبائل ہے، لیکن سیرت کی کتاب کا 50 روپے قیمت، 100 روپے قیمت، بعد ایسی سیرت کی کتاب کی 30 روپے تک کی ملتی ہے، لیکن وہ ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے۔
تو علماء فرماتے کہ اصل میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، ورنہ آدمی سوچے جس کائنات کے دوفعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ساری چیزوں کو بنایا، اس کی ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں، جتنا پڑھے وہ کم ہے۔ ویسے تو اللہ علیہ فرماتے اگر روزانہ آپ 2 صفحہ پڑھو گے، 2 صفحہ نہیں، چلو 1 صفحہ بھی پڑھ لو تو سال کے 360 صفحات ہو جاتے ہیں، تو کتنی سیرت کی معلومات آپ کے پاس آ جائے۔ لیکن شیطان ایسے کاموں کو کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آئے، پریشانیاں آئے، مصیبت آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل بھی دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھو، کیسی زندگی گزری۔ 6 سال کی عمر کے اندر امی کا انتقال، 8 سال کے عمر کے اندر دادا کا انتقال، ابا کو تو دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے۔ پھر آگے چل کر کے جس سال چچا ابو طالب کا انتقال، اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال۔ جس سال کو نبی پاک علیہ السلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا، یعنی جب تک چچا موجود تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، کفار مکہ کے طرف سے زیادہ مصائب کے آفات نہیں آتے تھے، لیکن جب دونوں کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے ستانا شروع کیا، جس کے بعد علماء فرماتے طائف کا سفر بھی نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ لیکن طائف والوں نے کیا سلوک کیا، وہاں کیا حالات آئے، آپ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہو۔ جب واپسی ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان معراج، جس کو ہم معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس دولت سے نوازا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی نبی کو یہ معجزہ عطا نہیں کیا، صرف ایک واحد نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی تو اللہ نے کہا دیا لن ترانی، تم دنیا میں رہ کر کے مجھ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے ہو، اگر تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو کوہ طور کے اوپر میرے تجلی کو دیکھ لو۔ تجلی کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، رجب کے مہینے کے اندر ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس واقعے کے اندر عقیدے کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام طائف سے جب واپسی ہونے کے بعد بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، تو اللہ نے انتظام کیا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے اوپر نبی پاک علیہ السلام جو آخری نبی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی دوست کے پاس جاؤ، کسی ساتھی کے پاس جاؤ، تو نبی پاک علیہ السلام کا جب نام لو تو اس کو ان کے ساتھ ساتھ یہ بے کہو کہ یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد اب اللہ نے نبوت کا درجہ بند کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ورنہ ایسے حالات آ جا رہے ہیں جو خصوصاً وہ نوجوان کا طبقہ جس کا علماء سے تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث کی معلومات اس کے پاس نہیں ہے، موبائلوں کو دیکھ کر کے اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے اور وہ غلط عقیدے میں پھنس کر کے گمراہ ہو رہا ہے۔ ابھی 2-3 ہفتہ پہلے ایک عالم آئے تھے، اس نے کہا کہ اون سے لے کر کے انکلیشور تک غالباً 24 سے 2500 لوگ شیخ بن حنیف کے اس کے عقیدے میں لوگ آ گئے، اللہ معاف کرے۔ کیوں آیا؟ کہ اس کے پاس صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارا دل کے اندر پکا سچا عقیدہ ہو، ایک آدمی پوری زندگی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، تو ان کا سارا کیا کرا بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اللہ اس کے منہ پر مار دیں گے۔ تو ہمارے دل کے اندر سچا پکا عقیدہ یہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے آخری نبی بنایا،
اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی آپ سیرت پڑھو، کسی نبی نے یہ زبان سے الفاظ نہیں کہا کہ میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، کسی نے بھی نہیں کیا، سوائے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے کہہ دیا۔ اور قرآن سے بھی ثابت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت کا سلسلہ بند۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی موجود تھے۔ آنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو حتیم کے اندر لے گئے اور لے جانے کے بعد سینہ مبارک کو چاک کیا، پاک صاف کیا۔ اس وقت برتن جو لایا جنت سے اور پانی کا جو استعمال کیا تھا وہ زمزم کا پانی۔ اب آپ کو اشکال یہ ہوگا کہ سونے کا برتن تو حرام ہے، سونے کا برتن تو حرام ہے، سونے کے برتن کو کیوں استعمال کیا؟ تو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے کے برتن کی حرمت مدنی زندگی کے اندر ہوا ہے، اور یہ تو مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ سونے کی برتن کی حرمت مدنی زندگی کے اندر ہوا ہے۔ تو وہاں سے سفر شروع ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد جنت سے ایک براق منگایا۔ اب اس کی کیا کیفیت تھی وہ اللہ ہی کو معلوم۔ اس سے پہلے، اس واقعہ سے پہلے نہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ گئے تھے، نہ بیت المقدس گئے تھے، کہیں بھی نہیں گئے تھے، اور 53 سال کے قریب کا واقعہ پہنچ چکا تھا۔ لے گئے، لے جانے کے بعد بیت المقدس جب پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد رات کا وقت ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور سب کا چہرہ بالکل نور کی طرح چمک رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے سواری کو، براق کو دروازے کے اوپر باندھ دو۔ تو علماء نے فرمایا کہ وہ تو جنت سے آیا تھا، اس کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان اسباب اختیار نہ کرے اور اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اولاد کی خواہش ہے، مسجد میں رو رو کر کے دعا کرے، یا اللہ مجھ کو اولاد دے دے، اولاد دے دے، اور وہ نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، دھوکہ بیکار ہے اس کے لیے۔ پہلے تم شادی کرو سنت کے مطابق، پھر اللہ سے دعا کرو۔ تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو اسباب کے طور کے اوپر سواری کو باندھا، باندھنے کے بعد گئے تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ اذان کی آواز آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ امامت کرو، 2 رکعت نماز پڑھاؤ۔ اسی وقت نبی پاک علیہ السلام کو امام الانبیاء یعنی نبیوں کا امام کا خطاب ملا، یعنی نبیوں کے امام۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اس رات کے اندر جسم اور روح کے ساتھ جمع کیا تھا، اور اس موقع کے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اسی وقت اللہ نے امام الانبیاء کو خطاب ملا۔ اب وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک سیڑھی لائی گئی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر بیت المقدس سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے لے کر کے بیت المقدس کے سفر کا کوئی اگر ایمان والا منکر ہو جائے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ قرآن سے ثابت ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ اگر یہاں تک کہ واقعہ کا اگر کوئی منکر ہوتا ہے تو اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ وہاں سے آگے کا جو سفر ہے، بیت المقدس سے آگے کا جو سفر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سے زیادہ ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا منکر ہو رہا ہے تو ایمان سے خارج نہیں ہوگا، وہ فاسق اور فاجر انسان ہوگا۔ پہلے آسمان پر گئے، جانے کے بعد پہلے آسمان کے اوپر جو محافظ تھے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جس شخص کو لا رہے کیا اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت مل گئی ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے، جانے کے بعد اب بعض علماء نے یہاں اشکال فرمایا کہ
کہ بیچ میں تو کرۂ نار ہے، برف ہے، بہت سارے اشکالات کیے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جتنا یہ واقعہ ہو رہا تھا نبی پاک علیہ السلام اپنے طرف سے نہیں گئے تھے، اللہ نے خود بلایا تھا، اللہ نے خود بلایا تھا، وہ سارے انتظام اللہ نے وہاں کیے تھے۔ جب پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور جہنمی اولاد کو دیکھ کر کے روتے ہیں، کیونکہ قیامت تک چاہے وہ ایمان والا ہو غیر ایمان والا حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے چلے گا، تو جنتی اولاد کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوتے ہیں اور جہنمی اولاد کو دیکھ کر کے وہ روتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد دیکھا کہ بیت معمور جو فرشتوں کا قبلہ، آسمان والے کا قبلہ ہے، کہ روزانہ اس گھر کا 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ نے کتنا احسان کیا، کتنا کرم کیا امت محمدیہ کے اوپر کہ ایمان والا جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ جب جتنا طواف کرنا چاہے تو اپنے بشاشت سے وہ کر سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ بیت معمور پہلے اسی دنیا میں تھا، طوفان نوح کے وقت اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا اور عین بالکل خانہ کعبہ کے سیدھے میں ہے، اگر وہاں سے اس کو چھوڑا جائے تو بالکل خانہ کعبہ کے اوپر آ کر کے وہ گر جائے گا۔ وہاں ہونے کے بعد آگے کا سفر جب سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک نور کا درخت ہے، بیری کا درخت۔ دنیا کے اندر جو فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور دوسرے جو فرشتے ہیں، اس کا آخری بارڈر سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جو فرشتے کام کرتے ہیں اور حاملین عرش جو فرشتے اس سے آگے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتہ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آتا، وہ اوپر ہی رہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے نیچے جو فرشتے آتے ہیں وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہاں پر جا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اب یہ آخری وقت، آخری سفر ہے، یہاں سے اگر ہم آگے جائیں گے تو اللہ کی تجلیات مجھ کو جلا کر کے خاک کر دے گی۔ خیر وہاں سے انتظام کیا، ایک کپڑا لایا گیا، کیا کپڑے کی کیا صفت ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا۔ سفر شروع ہونے کے بعد فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بالکل اتنا اللہ کے قریب ہو گئے کہ دو کمان کے قریب۔ اب وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی۔ جب جا رہے تھے تو پہلے آسمان پر فرشتے کوئی قیام کی حالت میں ہیں، دوسرے آسمان کے اوپر کوئی قعود کے یعنی قاعدے کے حالت میں ہے، کوئی سجدے کے حالت میں، کوئی تشہد کے حالت میں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگا، گئے اللہ کے پاس۔ جانے کے بعد راز و نیاز کی بات ہوئی، ہونے کے بعد جب واپسی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا۔ جب واپسی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہونے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے پاس سے جو آپ آ رہے ہو اللہ نے کیا آپ کو تحفہ دیا ہے؟ کہ 50 وقت کی نماز۔ ویسے تو 3 تحفہ لے کر کے آئے تھے، ایک 50 وقت کی نماز کا تحفہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور شرک کے علاوہ جو بھی ایمان والا گناہ کر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ سورہ بقرہ کی آخری
رکوع کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو ذرہ برابر بھی عقل ہو اور عقل سوجھ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت یاد کرے، اس کی فضیلت ہے، یاد کرے وہ اور یاد کر کے اس کو پڑھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ہونے کے بعد کہا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا کہ 50 وقت کی نماز کا فرض۔ خیر واپسی ہوئی، آتے جاتے 5 وقت کی نماز کو اللہ نے فرض کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 50 وقت کا ثواب دیں گے۔ واپسی ہوئی اور یہ سب رات کے اندر واقعہ ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور کم وقت کے اندر یہ سب واقعہ ہوا۔ اس لیے آپ علماء فرماتے ہیں کہ رات کے اندر کیوں یہ واقعہ ہوا؟ اگر اللہ چاہتے تو دن کے اندر بھی کرا سکتے تھے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کہ اللہ نے رات کے اندر اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ جیسے جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات کے اندر، تہجد کی نماز رات کے اندر ہے۔ جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا، نبی پاک علیہ السلام جب سفر کر کے گئے تھے، وہ رات کا واقعہ تھا۔ تو رات کے اندر بہت سارے ایسے واقعات میرے بھائی اور دوستو، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 3 سفر ایسا عظیم الشان سفر ہے کہ دوسرے نبیوں کو اللہ نے وہ موقع نہیں دیا۔ ایک تو دائی حلیمہ کے اوپر جب سفر کر کے جا رہے تھے طائف کے علاقے کے اندر، جو پتلی دبلی اٹھنی وہ سارے اٹھنیوں سے آگے بڑھ گئے۔ اور ایک سفر ہجرت کا سفر ہے اور ایک سفر معراج کا سفر ہے۔ جو علماء نے فرمایا کہ معراج کے سفر کے اندر جو ساتھی بنے تھے، اللہ نے اس کو سید الملائکہ یعنی ملائکہ کا سردار اس کو لقب دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے۔ اور ہجرت والی رات کے اندر جو سفر کے ساتھی بنے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو سید الصحابہ یعنی صحابہ کا سردار بنا دیا۔ سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور معراج کی رات کے اندر جو سفر میں گئے تھے، حضرت جبرائیل اس کو امین کا لقب دیا، اور ہجرت کی رات کے اندر جو سفر کر کے گئے تھے اس کو صدیق کا لقب اللہ نے دیا اس کو، جو عظیم الشان عبادت ہے۔ جب واپسی ہوئی ہونے کے بعد اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے مخالف زیادہ ہیں مکہ کے اندر، ابھی اس واقعہ کو آپ مت بیان کیے، اور لوگ زیادہ ستائیں گے، لیکن اللہ کا یہ کرنا ہوا، اس واقعے کا پتہ چل گیا۔ جب صبح ہوتے ہی ابو جہل اس کے ماننے والے لوگ آئے اور ستانا شروع کیا، اور سب سے پہلے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ لوگ پہنچنے کے بعد نام بتائے بغیر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے کم وقت کے اندر وہ مکہ سے بیت المقدس چلے گئے، بیت المقدس سے 7 آسمان کا سفر کیا، جنت اور جہنم کا دیدار کیا، پھر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پھر واپسی ہوئی۔ کیا آپ اس کو مان لو گے؟ آپ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نام بتائے بغیر؟ تو پھر ابو جہل نے تانے کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ جس پر آپ ایمان لائے ہو، جس پر آپ فدا ہوئے ہو، وہی نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ فوراً اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان مبارک سے کہنے لگے کہ اگر میرے محبوب نے اس واقعہ کو بیان کیا تو بلا جھجک میں اس واقعہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دے دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، رجب کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ کثرت کے ساتھ ہم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان پڑھتے رہیں، اور رمضان مبارک کی تیاری ابھی سے ہم کرنے کے اندر لگ جائیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ہم کتابوں کو پڑھیں۔ جتنا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی نوریات دلوں کے اندر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ساتھی پڑھ لیں انشاءاللہ۔